ناظرین، مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں آپ کی ہوسٹ کرن سرفراز تثلیث یا توحید کے اس خوبصورت شو میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا ٹاپک گزشتہ سے پیوستہ ہے اور آج ہم تقدیر اور انسان کی آزاد مرضی کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور آج ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ سلیمان بھائی موجود ہیں۔ سلیمان بھائی، ایک دفعہ پھر آپ کو اس شو میں بہت بہت خوش آمدید۔ میں گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا پچھلا ایپیسوڈ تھوڑا سا سم اپ کر کے پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ پچھلے جو 2 ایپیسوڈس تھے اس میں ہم نے اس بات کو دیکھنے کی کوشش کی تھی کہ یہ جو آزاد مرضی جسے ہم کہتے ہیں یہ واقعی میں کوئی حقیقی چیز ہے یا نہیں، اور ہم نے الہیات یا بائبل کی روشنی میں کم اور عام فلسفہ، عام مشاہدہ اور سائنس کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کی تھی کہ کیا انسان واقعی میں آزاد ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے فزکس کی بات کی کہ فزکس کے اندر ڈٹرمنزم پائی جاتی ہے، یعنی کہ کائنات میں واقعات ہیں جی، وہ ایک سیکوینس میں یا ایک کے بعد دوسرا یا ایک کی وجہ سے دوسرا ہوتا ہے، تو کیا ان کے اندر کوئی آزادی پائی جاتی ہے یا نہیں۔ یہ سائنس کے اندر بھی بحث ہے، فلسفے کے اندر بھی ڈٹرمنزم موجود ہے۔ وہ بھی یہی ہے کہ جو کائنات ہے یا جو انسانی زندگی ہے اس کے جو آپ سمجھ لیں واقعات ہیں وہ ڈٹرمنڈ ہیں۔ ڈٹرمنڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ طے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں انسان لچک تو تھوڑی بہت لے سکتا ہے لیکن ہوتا وہی ہے جو ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بایولوجیکل ڈٹرمنزم کی بھی بات کی تھی کہ انسان کا جو جس شخصیت کے ساتھ، جس جسم کے ساتھ اور جن ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، جو اس کو اس کے والدین سے ملتی ہیں یا اس کے خاندان سے ملتی ہیں، اور پھر وہ جس معاشرے میں یا جس کمیونٹی میں اس کی پرورش ہوتی ہے، اس کے حساب سے بھی اس کی جو مرضی ہوتی ہے وہ کس طرح ڈھل جاتی ہے، اور وہ اسی کے اندر رہ کے ہی اپنے زندگی کے فیصلے کرتا ہے۔ ہم نے سادی مثالیں بھی لی تھیں بہت زیادہ، کہ جیسے فرض کریں اگر مجھے فون لینا ہے تو میں ایک ہی برانڈ کی طرف جاتا ہوں، اگر میں نے کوئی کولڈ ڈرنک پینی ہے تو میرا دھیان فوراً ایک ہی برانڈ کی طرف آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ایڈورٹائزنگ یا اس کی مارکیٹنگ اتنی مجھے دکھائی گئی ہے کہ جب میں سوچتا ہوں اس چیز کے بارے میں تو مجھے ایک خاص پروڈکٹ ہی نظر آتا ہے۔ تو اس میں اگر میں اس کو جا کے خریدتا، جیسے فرض کریں اگر میں آئی فون خریدتا ہوں جا کے، تو کیا یہ میری آزاد مرضی ہے یا نہیں۔ ہم نے اس پر بات کی تھی کہ اس سے پہلے کہ ہم اس کو بائبل کی روشنی میں یا الہیات کی روشنی میں دیکھیں، ہم اس بات کو طے کر لیں پہلے کہ جو انسان کی آزاد مرضی ہے یہ مکمل طور پر آزاد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اس میں ڈٹرمنزم بھی ہے، اس میں اس کی اپنی جسم کی اور ذہن کی پابندیاں ہیں، اس کے اپنے کلچر کی، اس کی اپنی پرورش کی پابندیاں ہیں، اور پھر ایجوکیشن، میس میڈیا، یہ ساری چیزیں مل کر انسان کی جو سوچنے سمجھنے کی یا فیصلہ کرنے کی صلاحیتیں ہیں اس پر اثر انداز وہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بنیادی بات ہے، اس کو سامنے رکھا جائے۔ اس کے بعد ہم اس بات پر آئے تھے کہ مسیحی الہیات اس کے بارے میں ہمیں ایک خاص بات بتاتی ہے انسان کی آزاد مرضی کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ انسان کو خدا نے خود مختار بنایا ہے، اس کو تمام تر صلاحیتیں دی ہیں، لیکن گناہ کے باعث وہ تمام تر صلاحیتیں جو ہیں وہ مسخ ہو چکی ہیں، ختم نہیں ہوئی۔ یعنی کہ انسان کو خدا نے بنایا، اس کو اس دنیا کا اس نے انتظام سنبھالنے کے لیے ایک طرح سے ذمہ داری دی، اسے صلاحیتیں دی، لیکن انسان جو ہے وہ گناہ میں گر گیا بائبل کے مطابق۔ تو جب وہ گناہ میں گرا ہے تو اس کی تمام تر جو صلاحیتیں ہیں بشمول اس کی آزاد مرضی، اس پہ ایک گہرا اثر ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ختم نہیں ہوگی آزاد مرضی، لیکن اب جو ہے گناہ اس پر اثر انداز ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بچپن سے ہی انسان جو ہے وہ بدی کی طرف مائل ہے، کیونکہ گناہ انسان کی سرشت میں موجود ہے، اس کی فطرت کے اندر موجود۔ تو جب ہم آزاد مرضی کی بات کرتے ہیں نا، چاہے اس کو مذہبی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، چاہے ہم اسے سوشل یا سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، ہمارا اس پہ نقطہ نظر یہی ہے کہ گناہ کے باعث جو ہے نا انسان کی آزاد مرضی جو ہے اثر انداز ہوتی ہے۔ بے شک تخلیق کے اندر خدا نے سب کچھ دیا ہے انسان کو، لیکن گناہ جو ہے وہ بہرحال اس کو ڈسٹارٹ ضرور کرتا ہے۔ اچھا بھائی، آپ نے تخلیق کا اور گناہ کا ذکر کیا ہے، تو ان دونوں عقائد یا تعلیمات کا تقدیر اور آزاد مرضی سے کیا تعلق ہے؟
اصل میں جب ہم یہ تقدیر کا موضوع لیتے ہیں نا تو تقدیر کا موضوع بڑا وسیع ہے. اس کے اندر مختلف آپ سمجھ لیں کہ موضوعات آتے ہیں, لیکن 3 جو بڑے آپ سمجھ لیں لفظ ہیں یا 3 بڑے تصورات ہیں تقدیر کے ساتھ. پہلا تو خود تقدیر ہے, جی. ٹھیک ہے. دوسرا ہے خدا کی حاکمیت, جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں خدا کی سوورینٹی آف گاڈ, اور ڈٹرمنزم جو میں نے پہلے لفظ استعمال کیا. تو یہ تینوں جو کانسیپٹس ہیں یہ ملتے جلتے تو نہیں ہیں, لیکن یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. ہم جس چیز کی بات کر رہے ہیں نا وہ یہ نہیں ہے کہ خدا تقدیر کا یہ مطلب ہے کہ خدا جو ہے وہ شطرنج کے موروں کی طرح انسان کو یا دنیا کی چیزوں کو استعمال کرتا ہے یا کٹ پتلی کی طرح استعمال کرتا ہے. تقدیر سے مسیحیوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا جو ہے وہ ساورن ہے, یعنی کہ اس دنیا میں اس کائنات میں خدا کی مرضی چلتی, ٹھیک ہے. بالکل. سی ایس لوئس بھی کہتا ہے, بڑے مشہور برطانیہ کے رائٹر گزرے, وہ کہتے ہیں کہ ایک کوئی مادہ یا ایک کوئی سیل نہیں ہے جو اپنی مرضی سے ادھر سے ادھر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور کلام مقدس بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کوئی پتا بھی جو ہے وہ زمین پر نہیں گرتا جب تک خدا کی مرضی نہ ہو, ٹھیک ہے. اور یہ بار بار ہمیں سکھایا گیا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی چیزیں اپنی مرضی سے یا کسی سسٹم کے تحت نہیں چل رہی. بات صرف یہ ہے کہ جس نے اس دنیا کو بنایا وہی اس دنیا کو چلائے گا اور اسی کی ہی چلے گی, چاہے اس کے اندر گناہ اور ابلیس اور ابلیسی قوتیں اور گنہگار انسان اپنے اثرات ضرور اس پہ چھوڑتے ہیں, لیکن شروع سے آخر تک حاکمیت جو ہے وہ خدا کی ہے. تو یہ جو سوورینٹی کی بات ہے نا وہ یہاں پر آتی ہے کہ تخلیق کے اندر خدا نے مکمل سوورینٹی کے ساتھ اس کائنات کو بنایا. جب ہم پیدائشی کتاب پڑھتے ہیں وہاں پر جو بنانے کے لیے لفظ ہے نا, خدا نے خلق کیا یا بنایا, اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا بارا. اور بارا کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جیسے میں اگر ایک انسان ہوں نا اور میں کچھ بناتا ہوں تو میں اپنے جو مٹیریلز ہیں جی. میں اس سے محدود ہوں. جو میرے پاس مٹیریل ہے میں اسی کے حساب سے جو ہے بالکل چیزیں بنا سکتا ہوں. آج کل اے آئی کا دور ہے, تو اے آئی کے اب پچھلے 3-4 سال سے لوگ اے آئی استعمال کر رہے ہیں, تو ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اے آئی وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہو رہا ہے, لیکن شروع میں بالکل ہی وہ لمیٹڈ تھا, ٹھیک ہے. تو انسان کے جو ٹولز ہیں بنانے کے وہ لمیٹڈ ہے. برا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا جو ہے وہ تخلیق کے اندر مکمل طور پر ساورن یا آزاد ہے. وہ اس کو یہ بندش نہیں ہے کہ میرے پاس را مٹیریلز کیا ہیں, بلکہ کلام کا اور مسیحی فلسفے کا عقیدہ یہ ہے, یا فلسفہ بھی نہیں, عقیدہ یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ نیست سے ہست, یعنی کہ کریشن آؤٹ آف نتھنگ, مطلب کچھ بھی نہیں تھا اور خدا نے اس میں سے چیزوں کو بنایا. را مٹیریل کی ضرورت ہی نہیں ہے اور وہ اس سے محدود بھی نہیں ہے, تو اس نے اپنے حساب سے پوری اپنی آزاد مرضی کے ساتھ کائنات کو بنایا. پھر اس کائنات کے اندر اس نے مخلوقات کو بنایا, اور مخلوقات جسمانی بھی ہیں, مخلوقات روحانی بھی. مثال کے طور پر خدا نے انسانوں کو بنایا اور خدا نے فرشتوں کو بنایا اور جانوروں کو بھی بنایا, لیکن صرف جو آزاد مرضی ہے وہ اس نے انسانوں کو اور فرشتوں کو دی, ٹھیک ہے. یہ ہم کلام میں پڑھتے بھی ہیں. آزاد مرضی کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ یہاں پر آتا ہے تخلیق کے ساتھ, کہ تخلیق میں خدا کی پوری سوورینٹی ہمیں نظر آتی ہے, اور اس سوورینٹی کے تحت ہی اس نے انسان کو جو ہے آزاد مرضی دی اور فرشتوں کو بھی. لیکن فرشتوں میں سے بھی ایک یعنی کہ ابلیس وہ بغاوت کرتا ہے خدا سے اور اپنے ساتھ بہت سارے فرشتوں کو گمراہ کرتا ہے, اور انسان خود یعنی کہ آدم اور حوا وہ خود گناہ کا شکار ہوتی ہیں, اور ان کے باعث یا ان کی وجہ سے تمام تر انسانیت جو ہے وہ پھر گناہ کے اندر آ جاتی. تو خدا کی سوورینٹی, خدا کی تخلیق, اور پھر خدا نے جو آزاد مرضی دی ہے اپنی مخلوقات کو, پھر اس میں گناہ داخل ہو جاتا ہے. تو یہ ان کانسیپٹس کا آپس میں تعلق ہے. جی. اور بھائی کیا گناہ بھی تقدیر کا حصہ ہے یا نہیں؟ جی, یہ سوال اسی سے بنتا ہے, اور یہ اکثر پوچھا بھی جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ہر چیز خدا ڈٹرمن کرتا ہے یا ہر چیز تقدیر ہے یا خدا کی آزاد مرضی یا سوورینٹی سے بنا ہے, تو پھر اس میں اگر ابلیس آتا ہے یا گناہ آتا ہے تو اب یہ اس کا کیا چکر ہے, یا اس میں کیا, یہ تو تضاد ہوا. یعنی کہ اگر خدا جانتا ہے کہ ایسا ہونا تھا اور اس نے ہونے دیا وہ بھی غلط ہے. بالکل. یا اگر خدا جو ہے وہ خود کروا رہا ہے ایسے اور پہلے گناہ میں ڈالتا ہے انسانوں کو اور پھر ان کی نجات کا بالکل ان کو توبہ کا کہتا ہے, تو وہ بھی ایک طرح کا جبر لگتا ہے آپ کو, ٹھیک ہے.
لیکن کلام مقدس اس بات پہ بڑا کلیئر ہے. کلام مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے تمام تر تخلیق جو ہے نا وہ اچھی ہے, اور یہ لفظ بار بار آیا ہے. پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں خدا کے تخلیق کے 6 دن دکھائے گئے ہیں, اور ہر دن کے اختتام پہ خدا کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے دیکھا کہ اس نے اس دن کیا چیز بنائی ہے. مثال کے طور پر سورج اور چاند, مثال کے طور پر اس نے پہاڑ یا پانی کے جانور یا ہوا کے پرندے. خدا جس جس چیز کو دیکھتا ہے اس کو کہتا ہے یہ اچھا ہے, یہ سب اچھا ہے. ٹھیک ہے, انگریزی میں ہم اسے کہتے ہیں دا گڈنس آف کریشن. یعنی خدا نے جو تخلیق کی ہے وہ اپنی اصل حالت میں بالکل اچھی ہے, وہ پیور ہے, وہ پاک صاف ہے, اس میں بدی کا اور گناہ کا کوئی شائبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اگر بدی اور گناہ جو ہے وہ خدا کی سوورینٹی کی وجہ سے بھی نہیں ہے اور تقدیر کی وجہ سے بھی نہیں, تو پھر وہ داخل کہاں سے ہوتی. اور کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ بدی یا گناہ اصل میں اپنے آپ میں کوئی چیز نہیں ہے, بلکہ وہ اچھائی کی ضد ہے. ٹھیک ہے, کہ گناہ جو ہے وہ اپنے اندر کوئی وجود نہیں رکھتا, وہ الٹ ہے. یعنی جیسے اندھیرا جو ہے نا وہ اپنے آپ میں کچھ بھی نہیں ہے, وہ روشنی کا نہ ہونا ہے. اسی طرح برائی یا گناہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک چیز نیکی ہے تو اس کی ایک ضد ہے, وہ ہے گناہ. ٹھیک ہے, اپوزٹ. اور وہ انسان کی اور فرشتوں کی آزاد مرضی کے تحت اس دنیا میں آیا. ٹھیک ہے, بائبل مقدس میں ہمیں واقعہ ملتا ہے پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب میں, دوسرے اور تیسرے باب میں, کہ جہاں پر سانپ دکھایا گیا ہے. جی, سانپ, اور جسے بعد میں بائبل میں اژدہا بھی کہا گیا ہے, جس کو ابلیس سے ہم تشبیہ دیتے ہیں, کہ اس نے آ کے انسان کو بہکایا اور کسی طرح سے انسان گناہ میں پڑ گیا. تو یہ لکھنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ یہ چیز خدا کے کریشن کا حصہ نہیں ہے. یعنی خدا نے جو اچھی کریشن بنائی ہے اس میں یہ گناہ کہیں سے آ گیا, یعنی کہ وہ آزاد مرضی یا انسان کی بغاوت یا ابلیس کے ٹیڑھے پن کی وجہ سے وہ آ گیا, لیکن وہ اس کا پارٹ نہیں ہے. بالکل. پھر دوسری بات یہ کہ جب وہ اس میں آ بھی گیا تو ظاہر سی بات ہے اس نے اس پہ اثر انداز ہوا ہے گناہ, لیکن گناہ نے جو ہے وہ جو اچھائی تھی نا کریشن کی اس کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا, وہ ابھی بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, اور پھر مسیح کی کفارہ بخش موت سے دوبارہ وہ اچھائی جو ہے وہ آ جائے گی. جب گناہ کا مکمل طور پر خاتمہ ہوگا تو پھر یہی دنیا, یہی کائنات از سر نو پیدا ہوگی, ایک نیا آسمان ہوگا, ایک نئی زمین ہوگی, وہ دوبارہ اس حالت میں چلی جائے گی, بلکہ اس سے بہتر حالت میں چلی جائے گی, اور پھر اس میں بدی کا اور گناہ کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا. ٹھیک, بالکل. تو وہ جو گناہ ہے نا وہ تقدیر کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں لیکن جو کلاسیکل ڈاکٹرن ہے پری ڈیسٹینیشن کا, جو کہ جان کیلون سے منسوب ہے, جسے ہم کیلونزم بھی کہتے ہیں. عام طور پر تقدیر کو کرسچینٹی میں کیلونزم ہی کہتے ہیں, اور ہم اسی پروگرام میں, اگلے پروگرام میں کیلونزم کے اوپر بات کریں گے ضرور. لیکن کیلونزم کے اندر پھر یہ 2 الگ الگ سوال پیدا ہوتے ہیں. سوال یہ نہیں ہے کہ گناہ جو ہے وہ تقدیر کا حصہ ہے یا نہیں, سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اس کو خدا نے پری ڈیسٹن کیا تھا. کیونکہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے کلام کے اندر کہ نجات جو ہے نا انسان کی, پری ڈیسٹینیشن جو ہے نا بیسکلی اس کا تعلق انسان کی نجات سے, کہ جو انسان کی نجات ہے وہ خدا نے پہلے سے مقرر کی. ٹھیک ہے, یہ عقیدہ ہے. جی, تب سوال یہ ہے کہ وہ مقرر خدا نے کب کی, آدم کے گناہ میں گرنے سے پہلے یا آدم کے گناہ میں گرنے کے بعد. ٹیکنیکلی اس کو الہیات کی زبان میں کہتے ہیں انفرا لیپسیرینزم اور سپرا لیپسیرینزم. یہ مشکل لفظ ہیں لاطینی زبان کے, لیکن ان کا مطلب یہ ہوتا ہے, یہ تھیولوجنز کے بیچ میں آپس میں بحث ہے کہ خدا نے جو نجات مقرر کی ہے انسان کے لیے, پری ڈیسٹن کی ہے, کیا وہ آدم کے گناہ میں گرنے سے پہلے کی ہے یا آدم کے گناہ میں گرنے کے بعد کی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کہتے ہیں کہ آدم کے گناہ میں گرنے کے بعد کی ہے تو اس میں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا ریئیکٹ کرتا ہے, یعنی کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے اور اس کے سامنے چیزیں ہوتی ہیں تو پھر ان کا وہ رد عمل پیش کرتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس نے پہلے سے نجات کا بندوبست کیا تو پھر اس میں پھر یہ شائبہ آتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, پھر انسان کے گناہ میں گرنا بھی پھر خدا نے مقرر کیا. بالکل. لیکن ایسا نہیں ہے. جو کلاسیکل تھیولوجنز ہیں کیلونسٹ, خاص طور پر نیو کیلونسٹ تھیولوجنز جو ڈچ کیلونسٹ ہیں, مجھے پچھلے 2-3 سال میں ان کو پڑھنے کا موقع ملا, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے یہ نہیں طے کیا تھا کہ انسان گناہ میں گرے
اور پھر ہم اسے بچا لیں. لیکن خدا نے یہ ضرور طے کیا, یہ اس کی پلان کا حصہ ہے, یہ اس کی کریشن کا حصہ ہے کہ اگر ایسا ہو جائے, یعنی کہ اگر یہ فرشتے اور انسان بھٹک جائے اپنے راستے سے, تو ان کو بچانے کا پلان پہلے سے موجود ہو. خدا یہ پلان نہیں کر رہا کہ میں خود گراؤں گا انسان کو گناہ میں اور پھر بچا لوں گا. صحیح. یا پھر ایسا ہے کہ جب انسان گناہ میں گر گیا تو خدا نے سوچا یار یہ کیا ہو گیا. نہیں, جب خدا نے دنیا بنائی ہے تو اس نے اس کی کنٹینجنسی کہتے ہیں بیک اپ پلان کو, یعنی وہ اس نے خدا نے پہلے سے بنا لیا تھا. اور اس میں آپ ایک اور لاطینی زبان کا لفظ ہے, الہیاتی اصطلاح ہے, دا پیکٹم سلوٹس, یعنی صلح کا یا نجات کا معاہدہ. اور کیلونسٹ تھیولوجنس کہتے ہیں کہ کائنات کے بننے سے پہلے باپ بیٹا روح القدس کے بیچ میں ایک معاہدہ ہوا تھا نجات کا. اور اس میں بہت سارے حوالے آپ کو کلام مقدس میں ملتے ہیں, خاص طور پر حوالہ جو یسایہ کی کتاب اس کے 16ویں باب میں کہ ہم میں سے کون جائے گا, اسے کیلونزم میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ باپ بیٹے اور روح القدس کی آپس میں گفتگو ہے بنائے عالم سے پیشتر. یہ آگے ہم یہ لفظ دیکھیں گے کلام مقدس میں, بنائے عالم سے پیشتر کا جو لفظ ہے نا وہ آئے گا. میں آپ کو حوالہ بتاؤں گا جہاں پر لکھا ہے کہ ہماری نجات کا جو منصوبہ ہے وہ بنائے عالم سے پیشتر بن گیا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نے گناہ کروایا یا اس نے گناہ کے رد عمل میں کچھ کیا, بلکہ جب اس نے اس دنیا کو بنایا پھر اس نے یہ اس بات کا بھی امکان رکھا کہ اگر اس دنیا میں بگاڑ آتا ہے, اگر اس دنیا میں جس مخلوقات کو ہم نے آزاد مرضی دی ہے اگر وہ اپنے راستے سے ادھر ادھر بھٹکتے ہیں تو ان کو بچانے کا پلان پہلے سے موجود ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ خدا نے گناہ کو تو نہیں پہلے سے مقرر کیا, لیکن نجات کو اس نے پہلے سے مقرر کیا. ابھی تک انسان گناہ میں گرا نہیں ہے, اور اگر نہ بھی گرتا تو وہ پلان موجود رہتا. ٹھیک ہے, کیونکہ خدا کی کریشن پرفیکٹ ہے, وہ سوورن ہے, اور اس نے ساری کنٹینجنسیز کو بھی دیکھ رکھا ہے. یہ کنٹینجنسیز والی بات جو ہے نا یہ بھی ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے. جی بھائی, بہت خوبصورت. اچھا, ہماری گفتگو ابھی تک بہت وسیع اور بہت زیادہ عمومی رہی, تو میں چاہوں گی کہ ہم کلام مقدس کو بھی گفتگو میں شامل کریں, اور آپ ہمیں بتائیں کہ کلام اس بارے میں کیا سکھاتا ہے. اس کے رومیو کے 8ویں باب کی 28ویں سے 30ویں آیت میں لکھا ہے, میں یہ آیت پڑھ دیتی ہوں. جی. اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں, یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے, کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں, تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلوٹا ٹھہرے. اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی, اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا, اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا. اصل میں یہ آپ نے صحیح حوالہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے, کیونکہ جب ہم تقدیر کی بات کرتے ہیں مسیحیت میں تو یہ اس کا مین حوالہ ہے. جی, رومیو کا خط 8واں باب اس کی 28ویں سے 30ویں آیت. ایگزیکٹلی. اور اس میں مین بات یہ ہے کہ وہ پولس رسول جو ہے وہ کچھ ایکشنز بیان کر رہا ہے, اور یہ سارے ایکشن وہ ہیں جو خدا کر رہا ہے, یعنی اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں. بالکل. اس میں کہیں نہیں لکھا کہ جو ایمان لا رہا ہے یا جو توبہ کر رہا ہے, اس میں لکھا ہے کہ خدا نے جن کو پہلے سے جانا ان کو مقرر کیا. ٹھیک ہے, پھر ان کو بلایا, پھر ان کو راست باز ٹھہرایا, اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو اس نے جلال بھی بخشا. اور یہ ساری باتیں آپ دیکھیں کہ ماضی کے صیغے میں, حالانکہ یونانی زبان میں ماضی کا صیغہ نہیں ہے ادھر, لیکن ابھی میں گرامر کے حوالے سے اس پہ بات نہیں کروں گا, اگر ہمارے پاس وقت ہوا تو پھر میں کروں گا. لیکن یہاں پر یہ ساری باتیں ایسے لکھی گئی ہیں جیسے یہ ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, بالکل. تو یہ بھی نہیں ہے کہ ایسا کرتا ہے یا ایسا کرے گا یا اس کا یہ پلان ہے تو جو مان جائے تو اس کے ساتھ ایسا ہو جائے گا. یہاں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کہ جن کو اس نے بلایا پہلے سے جانا ان کو بلایا, پھر راست باز ٹھہرایا, اور پھر ان کو جلال بخشا. بالکل. تو انسان کے بلائے جانے سے لے کر اس کے جلال میں داخل ہونے کے, جس کے عام طور پر آپ کہہ لیں کہ خدا کے پاس جانا یا جنت میں جانا یا اپنی اصل انسانیت پاکیزہ انسانیت میں واپس داخل ہو جانا, یہ پورا پروسیس جو ہے یہ خدا ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ جو حوالہ ہے نا یہ تقدیر کو ایک طرح سے ثابت کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر ہم بحث کر سکتے ہیں الفاظ کے اوپر, جو کہ ہوتی بھی ہے, اور جو دو بڑے عقائد یا دو بڑے تصورات ہیں مسیحیت کے اندر تقدیر کو لے کر اور آزاد مرضی کو لے کر, وہ اس کو فرق طریقے سے لیتے ہیں. خاص طور پر یہ والی جو بات ہے نا کہ جن کو اس نے پہلے سے جانا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر
جو انگریزی کا لفظ ہے پری نالج یا فور نالج. ٹھیک ہے. اب جو لوگ آزاد مرضی پر زور دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں بات یہ ہے کہ جن کو خدا نے پہلے سے جانا, یعنی کہ خدا جانتا تھا کہ وہ بچیں گے یا وہ انجیل کے اوپر ایمان لائیں گے یا وہ توبہ کریں گے, تو وہ خدا پہلے سے جانتا تھا. تو جب وہ جانتا تھا اس لیے ان کو اس نے چن لیا. تو اس میں رول جو ہے نا, یا جس میں جو مین بات ہے وہ یہی ہے کہ پھر بات انسان کی آزاد مرضی سے, کہ آزاد مرضی میں جب لوگوں کو کلام سنایا جائے گا یا جب ان کی توبہ کی ان کو رول کو ابھارے گا توبہ کے لیے, تو وہ توبہ کریں گے, وہ مسیح پر ایمان لائیں گے. تو خدا یہ پہلے سے جانتا ہے. جب خدا یہ جانتا ہے پہلے سے کہ فلانا شخص ایسا کرے گا تو خدا اسے چن لیتا ہے, اور جب خدا اسے چن لیتا ہے تو پھر اس کو راز باز بھی ٹھہراتا ہے. ٹھیک ہے. جو تقدیر پہ زور دیتے ہیں لوگ, جو پری ڈیسٹینیشن کو مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے. یہ وہ جاننے والی بات نہیں ہے کہ خدا ایک مینٹل نالج جسے کہتے ہیں. کلام مقدس کے اندر جو لفظ ہے نا, وہ ایک لفظ ہوتا ہے ایپسٹمولوجیکل, جس کا مطلب ہوتا ہے آپ کے ذہن سے یا آپ کے علم سے جس کا تعلق ہو. یہ الفاظ ویسے نہیں ہوتے. کلام مقدس کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا, وہ اخلاقیات یعنی کہ اچھائی برائی اور رشتوں کو ظاہر کرتے ہیں. اب یہ جو لفظ ہے نا جاننے کا, یہ بائبل میں بار بار آیا ہے, جاننا. ٹھیک ہے. یونانی زبان میں بھی اور عبرانی زبان میں بھی, اور اس کا ہمیشہ مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ تعلق رکھنا. بالکل. ٹھیک ہے. مریم کہتی ہے فرشتے سے میں کسی آدمی کو نہیں جانتی. اسی طرح پرانے عہد نامے میں ربکا ہے یا بہت ساری عورتیں جو یہی کہتی ہیں کہ میں کسی مرد کو نہیں جانتی. بالکل. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جاننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میرے دماغ میں کچھ ہے یا نہیں. جاننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا کسی سے تعلق ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. یہاں بات پھر یہ نہیں ہو رہی کہ خدا مینٹلی یا اپنے دماغ میں یا مطلب وہ فیوچر میں دیکھ رہا ہے کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا. یہاں پر بات ہو رہی ہے خدا کے رشتے کی, کہ جن کو اس نے پہلے سے جانا, یعنی کہ خدا نے رشتہ قائم کیا انسانوں کے ساتھ, اور اس نے یہ خدا نے کیا, یہ انسانوں نے نہیں کیا. ٹھیک ہے. مطلب ہم نے خدا کے ساتھ صلح نہیں کی, یا ہم نے خدا کے ساتھ جو ہے وہ دوستی, یا ہم نے خدا کے ساتھ میل ملاپ نہیں کیا. یہ خدا ہے جس نے ہمارے ساتھ یہ کیا. ہم تو گناہ میں بھٹک گئے تھے. ٹھیک ہے. اور ہم شاید جانتے بھی نہیں ہیں کہ ہماری نجات کی ضرورت کیا ہے. تو یہ جو جاننا ہے نا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا پہلے سے یہ جانتا ہے کہ کون مانے گا یا نہیں مانے گا, تو اس کے حساب سے وہ چن لیتا ہے. جو لوگ تقدیر میں, جو اسکالرز تقدیر پہ زور دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جاننے کا مطلب یہاں پر ہے خود رشتے کی بات ہے. ٹھیک ہے. آموز کی کتاب آپ پڑھتے ہیں 3 باب اور اس کی 2 آیت, تو وہاں پر خدا کہتا ہے بنی اسرائیل کو دنیا کے تمام گھرانوں میں سے میں نے تجھے برگزیدہ کیا. ٹھیک ہے. اور جب آپ اس کو عبرانی میں پڑھتے ہیں یا انگریزی زبان میں پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ دنیا کے گھرانوں میں سے میں صرف تجھے جانتا ہوں. ٹھیک ہے. اور وہاں جاننے کا یہی مطلب ہے, برگزیدہ کرنا, ان کے ساتھ تعلق بنانا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر تعلق بنانے کی بات ہے. تو اس لیے یہ جو آیت ہے نا, یہ پہلے سے جاننے والی, یہ پری نالج کو اس طرح سے ثابت نہیں کرتی. یہ اسی کو ثابت کرتی ہے کہ خدا جو ہے وہ خود ہی نجات کے لیے انسانوں کو چنتا ہے. شاید ہماری اس پہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ اگر یہ پری نالج بھی ہے, یعنی کہ یہاں پر صرف یہ بات ہے کہ خدا پہلے سے جانتا ہے کہ انسان توبہ کرے گا یا نہیں کرے گا, تو اس میں بھی فلسافیکلی یہ مسئلہ آتا ہے, یعنی کہ منطق کی روح سے یہ مسئلہ پھر بھی آتا ہے کہ اگر میں خدا ہوں اور اگر مجھے پکا علم ہے کہ کون انسان کیا کرے گا, تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ انسان عین وقت پہ اپنا ارادہ بدلے. تو ایک طرح سے یہ بھی پری ڈیسٹینیشن ہے, یعنی کہ اگر خدا ازلی ہے اور خدا کا علم بھی ازلی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر فرض کریں کہ خدا نے ازل سے وہ جانتا ہے کہ میں توبہ کروں گا یا نہیں, میرے پیدا ہونے سے بھی پہلے, میرے آباء و اجداد کے پیدا ہونے سے بھی پہلے, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو؟ ایسا ہو کے رہے گا. بالکل. تو اگر ایسا ہو کے رہے گا تو یہ بھی تقدیر ہی. تو پری نالج اور پری ڈیسٹینیشن میں فرق کرنے سے کیا کہتے ہیں, ہمارا وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا کہ آزاد مرضی اور تقدیر والا. پری نالج اور پری ڈیسٹینیشن الفاظ کے حوالے سے بھی اور کانسیپٹ کے حوالے سے بھی فرق چیزیں ہیں, لیکن ان کا جو رزلٹ ہے نا وہ ایک ہی ہے کہ خدا پہلے سے جانتا ہے اور اس نے یا پہلے سے اس نے مقرر کر دیا. تو یہ ہمارا بنیادی حوالہ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس سے بھی کلیئرٹی نہیں آتی لوگوں کو کہ تقدیر بائبل سکھاتی, تو اگر ہم اس کے اگلے باب میں بھی جائیں نا, تو پھر اس میں پھر دوسرا پہلو آتا ہے تقدیر کا, اور وہ
تقدیر کا دوسرا پہلو یہاں پر یہ ہے کہ خدا بلاتا ہے اور راست باز ٹھہراتا ہے اور جلال بخشتا ہے. اس سے اگلا پہلو یہ ہے کہ خدا پھر دھتکارتا ہے، یعنی کہ کچھ لوگوں کو وہ دور کر دیتا ہے اپنے سے، یا ان کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، یا ان کی نجات کا ایک طرح سے راستہ روک دیتا ہے. اور اس کا ذکر ہمیں اگلے باب میں ملتا ہے 9ویں باب کے اندر. جی بہت شکریہ بھائی، آپ نے بڑی خوبصورتی سے تمام سوالات کے جوابات دیے. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ بھائی نے بڑی خوبصورتی سے پری ڈیسٹینیشن کو بیان کیا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے متعلق کوئی اور بھی موضوع ایڈ کیا جائے، یا اگر اس کے متعلق آپ کا کوئی اور سوال ہے تو آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر ہمیں رابطہ کر کے بتا سکتے ہیں. ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.